بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى۔ عبادات کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے دو شرطیں بنیادی ہیں۔ اگر ان دو میں سے ایک بھی نہ ہو تو عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی شرط، عبادت کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور دوسری شرط کہ عبادت انسانی استطاعت کی حد تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کے مطابق ہو۔ نماز جنازہ عبادت ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب والی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کا طریقہ کیا تھا، اس کے حوالے سے ایک نکتہ کے بارے میں بات کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا۔ نماز جنازہ میں پہلی دفعہ اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں اللہ اکبر کہہ کے جو پڑھنا ہے وہ سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت ہے۔ اس کی دلیل 7 محدثین نے، بخاری، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن الجارود، دارقطنی اور حاکم، 7 محدثین نے طلحہ رحمہ اللہ سے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ انہوں نے سورہ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھی اور بلند آواز سے پڑھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قرات ہمیں سنائی۔ جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کے ہاتھ کو تھاما اور اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، یقیناً میں نے اونچی آواز سے پڑھا ہے تاکہ تم جان لو کہ ایسا کرنا سنت اور حق ہے۔ سنت سے مراد یہاں آپشنل نہیں، سنت سے مراد طریقہ ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور یہ حدیث، اس کا بنیادی حصہ صحیح بخاری کا ہے، اور صحیح بخاری وہ ہے قرآن پاک کے بعد امت کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا، امام بخاری کے علاوہ 6 دیگر محدثین نے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن الجارود، دارقطنی اور حاکم نے بھی اسے روایت کیا۔ اور کسی صحابی کا یہ کہنا کہ یہ سنت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ابن الحمام اور عینی اور رحمہ اللہ تعالی، 2 بہت بڑے حنفی علماء، ان دونوں نے یہ بیان کیا ہے۔ ٹھیک بات یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، مرفوع ہے، ان کی اپنی بات نہیں۔ جب صحابہ کسی کام کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ سنت ہے تو صحابہ کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے۔ اور یہی بات صرف سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے
روایت نہیں کی، بلکہ امام عبد الرزاق اور امام نسائی نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے، اور پھر سنت سے یہاں مراد کیا ہے بولو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ نہیں چاہو تو کر لو چاہو تو چھوڑ دو۔ سنت کے معنی ایک سے زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہاں سنت کا معنی آپشنل ہے، یہ طریقہ ہے۔ اگر آپشنل ہو تو پھر اتنے غصے اور ناراضی کا اظہار درست ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے اور جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہاں ابو امامہ بھی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ سنت سے یہ یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ میں طریقہ مبارک کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے، پھر سورہ الفاتحہ پڑھتے، پھر اس کے بعد باقی بات انہوں نے بیان کی۔ تو تنہا ابن عباس اس سنت کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے راوی نہیں، یہی بات سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کی۔ اور یہ بات اچھی طرح نوٹ کی جائے، اگر سیدنا ابو امامہ روایت نہ بھی کرتے، ایک صحابی کا روایت کرنا ماننے کے لیے بہت کافی ہے یا ناکافی ہے؟ یہ کوئی شرط نہیں کہ دو یا دو سے زیادہ صحابہ بیان کریں۔ بہت مشہور حدیث اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو پورے صحابہ میں صحیح سند سے روایت کرنے والے سیدنا عمر بن خطاب ہیں۔ حدیث مانتے ہیں کہ نہیں؟ نہ مانے تو اسلام کدھر جائے؟ اور پھر یہ صرف ابن عباس ہی کا طریقہ نہیں، دیگر صحابہ سے بھی کسی اور بات کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات کرے تو اس کو سمجھانے کے لیے یہی رائے سیدنا ابن مسعود، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ ہمارے حنفی حضرات علماء اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، انہوں نے لکھا کہ حنفی فقہ کا جو چشمہ ہے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا خیال ہے، اللہ خیال مبارک کرے، ہمیں کیا تکلیف۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسن بن علی ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر جناب سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے، اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اجمعین، امام ابن منذر فرماتے ہیں ان سب کی بھی رائے یہی تھی کہ نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے ان احادیث کی تعویل کی ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد تعویل کی گنجائش ہے؟ چلیے ان کی تعویل بھی سن لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا اٹھ کے آگے آؤ، پیچھے نہیں بیٹھتے۔ انہوں نے بیان فرمایا ادھر سے آگے آجو میرے پاس۔ بعض علماء نے اللہ ان پر رحم کرے فرمایا کہ یہاں جو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے وہ فاتحہ کی نیت سے نہیں، اللہ کے لیے دعا، اللہ سے دعا اور اللہ کی تعریف کی نیت سے۔ اللہ پر رحم کرے، یہ بات کہاں سے آئی؟ کام کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے کرنے کا مقصد تو بیان کر رہا ہے۔
وہ جانے یا اللہ کریم جانے، یا وہ بیان کریں صحابہ سنیں وہ بیان کریں، تو آپ کون ہیں؟ نہ، یہ بات کہنے کی نہیں۔ جب ہم سورہ الفاتحہ کو فاتحہ کی نیت سے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آسمان گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی پابندی ہوگی، اور انشاءاللہ دنیا و آخرت میں خیر۔ بعض حضرات نے ایک اور بات کہی، وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ انہوں نے کہا نماز جنازہ میں الفاتحہ نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ اگر پڑھنی ہوتی تو ہر تکبیر کے بعد پڑھتے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے تو دوسری کے بعد بھی ہوتی، اس کے بعد تیسری کے بعد۔ اللہ جانے اس بات میں کیا لاجک ہے، میری سمجھ سے بالا ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا بس، جہاں اٹھایا بس، جہاں لٹایا بس، وہاں نہیں کیا تو یہاں کیوں کیا؟ ہم کون ہیں؟ یہ جرت انشاءاللہ الرحمن مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات کہی، نماز جنازہ میں تشہد نہیں۔ جب تشہد نہیں تو فاتحہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ جانے اس میں کون سا آپس میں ریلیشن تعلق ہے، میری سمجھ سے اونچا ہے۔ ایک اور بات نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ کے حوالے سے یاد فرما لیجیے۔ ابھی بیٹا سمجھ آ رہی؟ نماز جنازہ جنازہ ہے، نماز ہے کہ نہیں؟ رفیق صاحب بولو، نماز ہے یا کچھ اور ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ الفاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمیں نہ کسی کو راضی کرنا ہے نہ ناراض کرنا ہے، نہ کسی کی لڑائی کے جواب میں لڑائی کرنی ہے، نہ گالی کے جواب میں، اللہ نصیب ہی نہ کرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر، تو ہمارا ایمان یہ ہے، کوئی مانتا مانے نہیں مانتا نہ مانے، کروڑ نماز بھی آ جائے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لکیر کھینچ دی وہ ایک بھی نہیں۔ نماز وہ ہے جس کو وہ اوکے کرے۔ کیوں رانا صاحب؟ وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ جو کہیں، آپ کا منہ کون پکڑے؟ اور ہمارا منہ بھی کوئی پکڑ سکتا اللہ کے فضل سے۔ انہوں نے فرمایا نماز نہیں ہے فاتحہ کے بغیر، تو یہ نماز ہے کہ نہیں؟ ایک اور بات سماعت فرمائیے، اور شاید اس سے اللہ کے فضل و کرم سے دل میں اور زیادہ انشراح وسعت پیدا۔ محقق بڑے بڑے حنفی بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ پڑھنا۔ ایک نامور حنفی علماء حسن الشرمبلانی، حسن الشرمبلانی، انہوں نے ایک مستقل رسالہ لکھا، اس کا نام ہے النظم المستطاب، النظم المستطاب لحکم القراء فی صلاۃ الجنازہ بأم الکتاب۔ اس بارے میں پسندیدہ کلیکشن کہ نماز جنازہ میں ام الکتاب یعنی قرآن پاک کی سورہ الفاتحہ پڑھنا ہے، ایک مستقل رسالہ لکھ دیا۔ بہت ہی نامور اور مشہور حنفی بزرگ، اللہ ان کی قبر نور سے بھرے، مولانا عبدالحی لکھنوی، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی عربی میں، لکھنؤ کے ہیں۔ ان کی کتابیں عمدۃ الرعایہ، التعلیق الموجد،
اور امام الکلام وغیرہ میں لکھتے ہیں، یہی لکھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ نماز جنازہ ہے۔ معاصرین موجودہ دور کے ایک بہت بڑے عالم مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کے صاحبزادے مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی وہ فوت ہوئے ابھی کچھ مہینوں کی بات۔ ان کے چھوٹے بھائی جو پاکستان میں دیوبندی حضرات کے ہاں شیخ الاسلام کے لقب سے جانے پہچانے جاتے، مولانا مفتی جسٹس محمد تقی عثمانی، انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں کیا کیا؟ سورہ الفاتحہ پڑھی، اور ان سے پوچھا، انہوں نے بیان کیا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اسی حوالے سے آج کے سبق کی آخری بات، سعودی عرب میں ایک فتویٰ کی دائمی تحقیقاتی کمیٹی ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء پر، اللہ ان کی قبریں نور سے بھرے، واقعتاً بڑے تھے، اللہ کی توفیق سے ان کو دیکھنا، سب کو نہیں، ان میں سے کچھ کو دیکھنا، ان کی صحبت سے فیض پانے کا تھوڑا سا موقع ملا، واقعتاً عجب لوگ تھے۔ اس کمیٹی نے جو فتاوی دیے اس کو کتابی صورت میں جمع کیا، کتنی جلدوں میں ہے، اس کی 8ویں جلد صفحہ 384 میں انہوں نے بچے پر نماز جنازہ کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے گا نماز کے آغاز کے لیے، پھر اس کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، اور یہ فتویٰ نمبر ہے 4009 4009، 8ویں جلد صفحہ نمبر 384۔ خلاصہ ہمارے لیے صرف ایک بات بہت کافی ہے کہ دو صحابہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کی کہ نماز جنازہ میں سورہ الفاتحہ کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے، اور یہ دونوں روایات ثابت شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بارے میں اور تمام عبادات کے بارے میں بغیر کسی جانبداری کے، بغیر ضد کے، ہٹ درمی کے، کمی بیشی کے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی، بولنے کی، کہنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں جو میری آپ کی غلطی ہے ہو چکی وہ اللہ معاف کرے، اور موت تک ہر عبادت ان کے طریقہ مبارک پر کرے، ہماری نیتوں کو بھی خالص کرے، اور جو ٹوٹی پھوٹی چیز ہمارے ہاں انہی کی توفیق سے ہماری کوئی کاریگری وہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اگر قبول نہ ہوئی تو کون سا منہ لے کے جائے، اللہ وہاں شرمندہ نہ کرے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے کچھ بھی نہیں پلے، اگر کسی کے ہو تو اس کو پتا ہو، میں تو اپنی بات چوئی صاحب کچھ بھی نہیں، اللہ وہاں شرمندہ نہ کرے، سرخرو، سرفراز، سربلند، نکمے پن کے باوجود، کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ دیں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، نہ دیں تو کوئی سوال نہیں کر سکتا، فعال لما یرید ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہے سنے کی غلطی کو معاف فرمائے، موت تک، یا اللہ موت تک، بجائے ہسپتالوں میں رو کے مرنے کے، بجائے وینٹیلیٹر پر بے ہوشی میں مرنے کے، بجائے آکسیجن کے ساتھ منتیں اور تروے لیتے ہوئے مرنے کے، یا اللہ اسی طرح قرآن و سنت کی بات کہتے سننے اپنے فضل و کرم سے
اپنی رحمت کی آغوش میں لے جائیں، رحمت کے فرشتے آئیں، اچھے مستقبل کی بشارتیں دیں، اور ہم آپ کی ملاقات کے لیے حشاش بشاش رواں دواں ہو جائیں، اور اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔